سب سے پہلے لفظ جشن پہ بات کر لیتے ہیں، اور یہ لفظ جشن سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ لفظ دین اسلام کا لفظ نہیں ہو سکتا۔ اب جشن کا معنی کیا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی لمبی چوڑی لغت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وسیع علم کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ معاشرے میں آنکھیں کھول کر جینا سیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جشن کا کیا معنی ہے۔ جشن میں کیا ہوتا ہے، بازاروں کو جھنڈیوں کے ساتھ سجایا جاتا ہے، ہر طرف چراغاں کا ماحول بنایا جاتا ہے، ہر طرف لائٹنگ ہی لائٹنگ لگائی جاتی ہے۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ لائٹنگ چوری کی بجلی کی ہوتی ہے، خیر ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ جشن میں کیا ہوتا ہے، قافلوں کی صورت میں جلوس نکلتے ہیں اور ان پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں۔ جشن میں کیا ہوتا ہے، مدینہ الرسول، روضہ رسول، بیت اللہ شریف کے نمونے بنائے جاتے ہیں اور ایک طرف بتوں کی نمائش کی جاتی ہے، اور اب اس معاملات کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ ڈھول کی آواز پہ خسرے ناچ رہے ہوتے ہیں، لوگ رقص کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ملتان شہر میں ایک لڑکی کو سفید لباس پہنا کے میک اپ کروا کے اسے جنتی حور کا لیول دے دیا گیا، اور یہ سب کام جو خرافات ہیں، تفریح کا ذریعہ ہیں، خواہشات پہ مبنی کام ہیں، یہ سب جشن میں شامل ہیں۔ اب یہ بات اگر ہم بیان کریں گے تو لوگ نہیں مانیں گے، کہیں گے یہ سب جاہل لوگوں کا کام ہے، گمراہ لوگوں کا کام ہے، ان کاموں کو تو ہم بھی برا سمجھتے ہیں، ہم بھی منع سمجھتے ہیں، یہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن اب ان سے سوال کیجئے کہ اس بات کی اجازت بھی تو آپ ہی دینے والے تھے، ان کو دلیلیں دے کر، دلیلیں گڑھ کے اس کام پہ لگانے والے بھی تو آپ تھے۔ میں آپ کے سامنے ایک دلیل رکھتا ہوں، مولانا احمد یار نعیمی جو ستون اربع میں سے 4 جو ستون ہیں ان میں سے ایک بہت بڑے ستون ہیں مولانا احمد یار نعیمی، اور ان کی لکھی جاء الحق کے کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو فرشتوں نے اسلامی رقص کیا تھا، فرشتوں نے اسلامی رقص کیا تھا۔ یہ کتاب جاء الحق مولانا احمد یار نعیمی کی کتاب کے الفاظ ہیں۔ یہ ہوگی لفظ جشن پہ بات۔ اب آتے ہیں لفظ عید پر۔ لفظ عید کی کیا حیثیت ہے، یاد رکھیں اسلام میں کسی دن کو عید کا دن قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عید کے دن کو مقرر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو بیان کیا ہے۔ اور یہ عید کا جو دن مقرر ہوتا ہے یہ کسی کی رائے کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ انسانوں کے پاس کوئی اس کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، جو عیدیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان عیدوں سے بھی بڑھا کے یہ جو جشن عید میلاد النبی کو مقام مرتبہ عطا کر دیا۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جو کتاب ہے محفل میلاد پر اعتراضات کا علمی محاسبہ، یہ کتاب مولانا مفتی محمد خان قادری صاحب کی ہے جو جامعہ نعیمیہ میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے یہ دن دونوں عیدوں سے بھی بڑی عید ہے، ان کو عید سے بڑا کوئی لفظ نہیں ملا، گویا کہ یہ جو 2 عید کے اسلامی تہوار ہیں ان کے نزدیک یہ بھی ایک عید کا لفظ چھوٹا ہے، اور ان سے بڑی عیدیں جشن عید میلاد النبی ہے۔ اور یہی بات کوکب نورانی نے اپنی تقریر میں کہی ہے، اور یہی بات جاء الحق میں مولانا محمد احمد یار نعیمی نے لکھی ہے کہ یہ جو جشن عید میلاد النبی ہے یوم العید، یہ عید کا دن ہے۔ اب یہ حقیقت ہے اس عید کی، حالانکہ عید کا دن جو مقرر کرنا وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار تھا، لیکن ہم لوگوں نے اپنے پاس یہ اختیار لے لیا۔ تو جب اللہ نے نہیں ہائی لائٹ کیا، اس کے رسول نے نہیں بتایا، تو یہ اختیار ہم نے اپنے پاس لے لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم خود شریعت کو بنا رہے ہیں اور یہ ہماری بنائی ہوئی شریعت ہے۔ اور عید کے حوالے سے دوسرا نقطہ یہ سمجھ لیں، اسلام میں جو 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے،
अल्लाह ताला ने इसकी तारीख भी मुकर्रर की है और महीना भी मुकर्रर किया है, और इस बात में किसी भी मजहब का कोई इख्तिलाफ नहीं है। और अगर ये जश्न ईद मिलादुन नबी को ईद मान लिया जाए तो इसकी तारीख में भी इख्तिलाफ है, इसके महीने में भी इख्तिलाफ है। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी लिखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सादत की तारीख के बारे में 7 अकवाल हैं। पहला कौल ये है आपकी वलादत 2 तारीख को हुई है, दूसरा आपकी वलादत 8 तारीख को हुई है, तीसरा आपकी वलादत 9 तारीख को हुई है, चौथा आपकी वलादत 12 तारीख को हुई है, पांचवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत 18 तारीख को हुई है, और छठा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत 19 तारीख को हुई है, और 7वें नंबर पर खुद आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान की तहकीक बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत 8 रबीउल अव्वल को हुई है, और जमहूर का मौक़िफ़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत 12 तारीख को हुई है। अब इन बरेलवियों के यहाँ हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी तो मसूम अनिल खता हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि तारीख जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की 8 रबीउल अव्वल है और ये 12 को मनाते हैं। और इसी तरह फतावा रिजविया सफ़ा नंबर 408 पर लिखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में पैदा हुए, इसमें मौरखीन में बहुत ही इख्तिलाफ पाया जाता है। बास कहते हैं रजब में आपकी पैदाइश हुई, और बास कहते हैं सफ़र में आपकी पैदाइश हुई, और बास कहते हैं मुहर्रम में आपकी पैदाइश हुई, और बास कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में आपकी पैदाइश हुई, और बास कहते हैं रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। अब इसके महीने में भी इख्तिलाफ पाया जाता है, जबकि जो ईद का दिन मुकर्रर है अल्लाह ताला ने जो मुकर्रर किया है, ना ही उसकी तारीख में इख्तिलाफ पाया जा रहा है, ना ही उसके महीने में इख्तिलाफ पाया जा रहा है। तो जो इन इंसानों ने खुद वज़ा कर लिया ईद का दिन, इसकी तारीख में भी इख्तिलाफ है, इसके महीने में भी इख्तिलाफ है।